السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری سے محبت حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مسلمان ہو اور اس کے دل میں قرآن اور حدیث سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہمارے دور کی ایک منفرد اور قیمتی شرح بخاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے مؤلف نے 1996 میں یہ شرح مکمل کر لی تھی۔ 1996 سے اب حساب لگائیں تو 25-26 سال بن جاتے ہیں۔ فضیلت الشیخ الدکتور الاستاذ محمد عبداللہ القاضی حافظہ اللہ بزرگ ہیں، اب تو 70-80 سال عمر ہے۔ اللہ شیخ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے 1996 میں اس شرح کو مکمل کیا، تو قدر اللہ ما شاء فعل کے تحت کسی دار نے شائع نہیں کی۔ تقریباً 4 سال پہلے شیخ محترم سے میرا رابطہ ہوا، ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کسی کے پاس بھی صحیح بخاری کی شرح ہو، ترجمہ ہو، فوائد ہوں، کسی بھی زبان میں ہوں، وہ ہم تک پہنچائے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے شائع کریں گے۔ الحمدللہ اس اعلان کے بعد کافی ڈیٹا ہمیں ملا۔ ان شروحات میں سے کچھ عربی تھیں، کچھ اردو تھیں، کچھ فوائد پر مشتمل تھیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں عربی شرح ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3-4 سال میں نے اور میری ٹیم نے، فضیلت الشیخ تفضیل الرحمان صدوی صاحب نے، فضیلت الشیخ احسان یوسف الحسینوی صاحب نے، اس طرح فضیلت الشیخ اشفاق صاحب ہمارے شاگرد نے، فاضل شاگرد نے، اس طرح کی پوری ٹیم نے اس کتاب پر محنت کرنا شروع کر دی۔ الحمدللہ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ 8 جلدوں میں المجمع لشروح صحیح البخاری 8 جلدوں میں ہے۔ 3 جلدیں چھپ کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ۔ اس شرح میں محترم ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب نے جو منہج اختیار کیا ہے وہ بڑا پیارا، بڑا شاندار اور مضبوط منہج ہے۔ شیخ محترم نے صحیح بخاری کی اہم شروحات، فتح الباری ہو، ارشاد الساری ہو، عمدۃ القاری ہو وغیرہ وغیرہ، یا ابن عثیمین کی شرح ہو، امام شوکانی کی کتب ہوں، اپنا مرآت المفاتیح ہے، یا عون المعبود ہے، یا تحفۃ الحفظی ہے، اسی طرح امین شنقیطی رحمہ اللہ کی کتب ہیں، ابن تیمیہ کی کتب ہیں، ابن قیم کی کتب ہیں رحمہ اللہ اجمعین۔ یہ کبار محدثین، کبار خدام حدیث کی کتب سے صحیح بخاری کی احادیث کے متعلق جو فوائد تھے اور وہ منتشر تھے، ڈاکٹر قاضی صاحب نے ان فوائد کو بڑے احسن انداز میں باحوالہ ترتیب دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم، ایک حدیث کا استاذ ہونے کے ناطے استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کروں، فتح الباری کا بھی مطالعہ ہو جائے، عمدۃ القاری کا بھی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ کئی شیوخ سے ہم نے سنا، ان کو دیکھا، ہمارا بھی ایسے تجربے ہوئے، چلو جی اس سال ہم نا فتح الباری کا مطالعہ کریں گے، سارا سال صرف فتح الباری کا مطالعہ ہو رہا ہے، اگلے سال
لو جی اس سال عمدۃ القاری کا مطالعہ کریں گے، اگلے سال ارشاد الساری کا، اگلے سال کرمانی کا وغیرہ وغیرہ. تو ضرورت تھی ایسی شرح کی جس میں ان تمام شروحات حدیث کے اہم فوائد جو متن حدیث کے متعلق ہوں، جو ابواب کے متعلق ہوں، جو سندوں کے متعلق ہوں، اللہ اکبر، ان کو جمع کیا جائے. تو یہ ہماری مبارک شرح جو ہم نے شائع کی ہے 3 جلدیں چھپ کر عام لوگوں تک، شیوخ تک، مدارس تک پہنچنی شروع ہو چکی. الحمدللہ آرڈر آ رہے ہیں اور بقیہ 5 جلدیں بھی جون میں ہی شائع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزو، من کان للہ کان اللہ لہ. ہم جیسے فقیر مسکین لوگ، ہم تو ایک صفحے کی فوٹو کاپی بھی نہیں کروا سکتے، لیکن یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مبارک شرح پر، حدیث پر اپنا پیسہ نویسٹ کیا. نفع نقصان کی صورت میں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم پیدا ہو چکے ہیں، اب ہم نے فوت ہونا ہے. اپنی نسبت کو حدیث کے ساتھ ملا لیں، کوئی حدیث کی ہم خدمت کر لیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. جس طرح یہ مبارک شرح المجمع لشروح صحیح البخاری ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب کی ہم نے شائع کی، اسی طرح شیخ الحدیث بہت بڑے امام اور محدث، میری مراد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، استاد الحفاظ والمحدثین، استاد شیوخ الحدیث، ان کے فوائد جو 1974-75 میں ریکارڈ ہوئے تھے، ریکارڈ فوائد ہوئے تھے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب حافظ اللہ نے ان کو مرتب اور مدون کیا تھا. وہ بھی شرح الحمدللہ اس کی 8 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. اس کی اشاعت کا بھی سبب ہماری تحریک بنی الحمدللہ. پہلی 4 جلدوں پر آپ کو دار ابن بشیر بھی ملے گا مکتبہ قدوسیہ کے ساتھ، بلکہ پہلی جلدوں میں تو میرے ایک تعلیقات بھی ہیں، نیچے الحسین بھی لفظ بھی ملے گا. الحمدللہ اس کی بھی 8 جلدیں شائع ہو گئی ہیں. آگے 4-5 باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی. اسی طرح استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر استاد المحدثین عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمہ اللہ کے فوائد، ان کے بھی ہمیں کئی رجسٹر ملے. وہ بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ایک ضخیم جلد ان کی بھی ہم نے تیار کی، فوائد کی. ہمارے پاس میں ہوتا تو وہ کب کے شائع ہو جانے تھے. 2 سال پہلے ہم نے وہ کام کر دیا تھا. تو نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. زندگی کا پتہ نہیں ہے اب یہاں چھٹنا بھی ہے کہ نہیں. ہمارا عزم تھا وہ مہینے 2 میں ہم نے شائع کر دینے تھے. ہاں پھر مزید فوائد ملتے، وہ بھی ایسی مرتب ہو کر اور جلدیں بن جاتی. جو ملے، جو ہم نے کمپوزنگ کروائے، وہ شائع ہو جانے چاہیے تھے. قدر اللہ ما شاء فعل کتاب، اس پر بھی کام جاری ہے. شیخ صاحب کے بیٹے ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ دکتور الاستاذ عتیق امجد صاحب حافظ اللہ اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزید انسان وہ بھی شائع کریں گے. اسی طرح ایک ہمارا بہت بڑا منصوبہ، شیخ الحدیث ہمارے دور کے بہت عظیم فقیہ اور بڑے صاحب نظر، میری مراد استاد العلماء عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ، اللہ شیخ اللہ میں زندگی دے. ان کا بھی طوطی بولتا ہے. ہمارے دور میں الحمدللہ اللہ نے بڑی فقاہت دی ہے. علوم و فنون کے ماہر ہیں، ہر فن کے امام ہے وہ شخص. اللہ شیخ اللہ میں زندگی عطا فرمائے. چونکہ انہوں نے شرح سے بخاری نہیں لکھی تھی تو میں نے 2 ساتھیوں کو بھیجا.
احسان یوسف صاحب میرے بھتیجے کو اور میرا بھانجا ہے ناصر مدنی صاحب کو حنظلہ صاحب، ان دونوں کو بھیجا تقید کی بیٹو آپ نے شیخ صاحب کی شرح بخاری ریکارڈ کرنی ہے۔ اور میں نے شیخ ضیاء صاحب کو بھی فون کیا، استاد محترم اس سال آپ نے مفصل انداز میں بخاری پڑھانی ہے تاکہ آپ کی فوائد ریکارڈ ہو جائیں، پھر ہم بعد میں وہ شائع کریں گے۔ تو اس سال شیخ عبدالرحمن ضیاء صاحب حافظ اللہ نے صبح سے لے کر ظہر تک کے لیے صحیح بخاری ہی پڑھائی۔ وہ کافی جی بی میں ڈیٹا ہمیں ملا، ہمارے بھائی بیٹے ہمارے ہر مہینے میں لا کر دیتے تھے، الحمدللہ اس پر بھی کافی کام ہو چکا ہے۔ شیخ ضیاء صاحب حافظ اللہ کی چاہت تھی کہ آپ کمپوزنگ کر کے مجھے بھیجتے رہیں، میں نظر ثانی کرتا رہوں گا، پھر وہ آپ ایک جلد کر کے دو کر کے شائع کرتے رہیں۔ 2 سال پہلے میں نے مقدمہ اس کا ہم نے نام رکھا تھا ضیاء القاری شرح صحیح بخاری۔ عبدالرحمن ضیاء صاحب کے لفظ ضیاء سے ہم نے ضیاء القاری شرح صحیح بخاری، شیخ صاحب کو پسند ہے، ٹھیک ہے یہ نام۔ میں نے تو کہا تھا کہ ضیاء الباری رکھا جائے، شیخ نے کہا نہیں ضیاء القاری ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مقدمہ ماشاءاللہ 500-600 صفحے پر ہے، وہ 2 سال پہلے ہم نے کمپوزنگ کروا کے شیخ صاحب کو بھیجا۔ شیخ صاحب بہت زیادہ مصروف بندے ہیں، تدریس میں، افتاء میں، تبلیغ میں، تو ابھی تک ہمیں وہ نظر ثانی کے بعد ابھی تک ہمیں نہیں ملا، کاش یہ مل جاتا تو ہم اس کو شائع کرتے۔ یعنی یہ بھی ہمارا منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے ضیاء القاری شرح صحیح بخاری کا۔ یہ شرح کم از کم 20 جلدوں میں چھپے گی، 20 جلدوں میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ عبدالرحمن ضیاء صاحب کو صحت والی ایمان و لمبی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندہ اس وقت تک ان کو زندہ رکھنا جب تک 20 جلدوں میں ضیاء القاری شرح صحیح بخاری چھپ نہ جائے۔ اللہ شیخ کو فرصت دے، وقت نکالے، باقی کچھ کاموں کو روکنا بھی پڑے۔ یعنی شرح صحیح بخاری سے بڑا کون سا کام ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر اللہ شیخ کو توفیق دے، ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بات ڈال دے کہ ساری توجہ سارے کاموں سے توجہ ہٹا کر شرح صحیح بخاری کو وقت دیں، تاکہ یہ قیامت تک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ جتنے بھی اردو میں شروحات چھپی ہیں ساری ہمارے مطالعہ میں الحمدللہ ہیں۔ جب ضیاء القاری شرح صحیح بخاری چھپے گی تو علماء شیوخ کہیں گے کہ اس سے اچھی کوئی شرح نہیں ہے۔ اتنا مفصل اور محدثانہ مدققانہ شیخ نے کام کیا ہے، اس میں تدریس کے انداز میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس طرح اور بھی ہمارے کئی منصوبے ہیں صحیح بخاری کے متعلق۔ ابھی ہم نے ایک صحیح بخاری کا نسخہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ کئی ایک خوبیوں کے ساتھ اگلے 5-6 ماہ تک ہم ایک جلد میں صحیح بخاری کو بھی شائع کر رہے ہیں، جو اس میں انشاءاللہ انفرادیت ہے، وہ جب چھپے گی تو پھر انشاءاللہ سامنے فوائد آ جائیں گے۔ اس انداز میں کام صحیح بخاری پر آج تک نہیں ہوا الحمدللہ۔ اس طرح مجھے بھی ایک حدیث سے تھوڑی سی محبت ہے، میں بھی ایک عرصہ سے 10-12 سال سے صحیح بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں، کافی لمبا کام ہے وہ بھی ایک، یعنی ہر حدیث کی شرح میں نے 3 فصلوں میں کی ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے یہ سارے زیر تکمیل منصوبے جو صحیح بخاری کے حوالہ سے ہیں، اللہ ان سب کو ایک ایک کر کے پایا تکمیل تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔